السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ مشکوٰۃ شریف کی 286 نمبر حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع و رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ اس نماز سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطیہ کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ فرض نماز سے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیں ہم اس حدیث سے کتنا بڑا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے ارادہ کر کے وضو کرتے ہیں تو درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی 287 نمبر حدیث کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ اس کے دوران اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث پہ غور کریں، ہم کو اس حدیث سے پورا وضو کا طریقہ پتہ چل گیا، اور فرمایا کہ جو شخص اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ اس کے دوران یعنی اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا غفور الرحیم ہے، لیکن ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے طرح اگر ہم ذرا سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے احکام پر چلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی طرح اور کبیرہ گناہوں سے بھی معافی کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی ان باتوں پر چلنے والا بنائے۔ مع السلام۔